بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات سال 2013 کے اندر ہی ہوں گے۔ 27 نومبر اور 7 دسمبر کی دو ڈیٹس دی گئی ہیں، لیکن آج پاکستان کی قومی اسمبلی نے دوسری مرتبہ ایک متفقہ قرارداد منظور کی، جس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن 2014 میں انتخابات کروائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی کہ وزارت خزانہ نے بھی الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے 6 ارب روپے دینے سے انکار کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب جو انک ہے وہ بھی نہیں مل سکتی۔ تو اب صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت 2013 میں الیکشن کروانے پہ بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ نہ صرف پنجاب حکومت، سندھ حکومت، بلکہ جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ بھی بہت سے مسائل کا ذکر کر رہی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ الیکشن اسی سال میں ہوگا۔ تو بدقسمتی ہے، ایک دفعہ پھر حکومت اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں، ایسی صورتحال میں جبکہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ میں صرف چند ہفتے باقی ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے اداروں کی محاذرائی کا، یہ پچھلے کئی سال سے جاری ہے، اور پچھلے کئی سال سے اس محاذرائی نے لوگوں میں بہت مایوسی کو جنم دیا ہے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ پہلے جب اس طرح مایوسی ہوتی تھی، انتشار ہوتا تھا، تو کم از کم ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان کے عوام کو خوشی کی خبر دیا کرتی تھی، اور مایوسی کے اندھیروں میں خوشی کے کچھ چراغ روشن ہو جاتے تھے۔ لیکن افسوس کہ اب یہ خوشی کی خبریں ملنا بھی بند ہو گئیں، اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی حالیہ شکست ہے اس نے لوگوں کو بہت مایوس کر دیا ہے، بلکہ اب مایوسی جو ہے وہ غصے میں تبدیل ہو رہی ہے، اور بہت ہی شدید ریئیکشن سامنے آ رہا ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور ہم نے آج دعوت دی ہے بہت ہی اپنے اہم مہمانوں کو، جن کا کہ کرکٹ کی فیلڈ سے تعلق ہے۔ ہم نے یہاں پہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں بلایا جناب سرفراز نواز صاحب کو، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے مایہ ناز ٹیسٹ کرکٹر رہے ہیں۔ شکیل شیخ صاحب جو کہ صحافی ہیں لیکن کرکٹ پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں، اور کرکٹ بورڈ کی گورننگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر سہیل صاحب، اور کراچی میں موجود ہیں جناب محمد یوسف صاحب اور سکندر بخت صاحب۔ سرفراز صاحب، مجھے آج آپ کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں عامر سہیل صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم عامر سہیل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عامر سہیل صاحب، یہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی شکست ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف، آپ کے خیال میں کیوں ہوئی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اس کا آبویسلی ذمہ دار تو پلیئرز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جن کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے وہ تو کرکٹ بورڈ کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے اوپر بہت زیادہ آتی ہے۔ میں حامد صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ 2010 میں جب میں گیم ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹر تھا اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا، اس وقت میں نے ایک پیپر لکھا تھا ساری کرکٹ کو اینالائز کرنے کے بعد کہ آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، اور اس وقت جب میں نے ریزائن دیا تھا میں ان کو کیا کیا آیا تھا، اس کے بعد آپ کے پاس پلیئر آنا بڑا مشکل کام ہے، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان کے کان کے اوپر جو نہیں رینگتی، اور ان کا جو مسئلہ ہے ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کو کام کرنا نہیں آتا، یہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت کرکٹ کو نیچے لے کے آیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یوسف صاحب کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی یوسف صاحب، آپ بتائیے کہ یہ جو بہت زیادہ لوگ غصے میں آ گئے ہیں، غصے کی شکل اختیار کر لی ہے، یہ جائز ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بات صحیح ہے کہ ساری عوام بھی غصے میں تھی، کل تھوڑا سا مجھے بھی آ گیا جس کے تحت میں نے بھی تھوڑا بات کی ہے، تو اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آج مجھے فون بھی بہت سے آئے ہیں کہ شاید کچھ لوگ ناراض ہیں کہ ان کی دل آزاری ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ذاتیات پہ بات کی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، جتنے بھی لوگ اس ٹائم بات کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے، کسی کے ساتھ ذاتیات پہ کوئی بات نہیں ہے ہماری۔ اور یہ جو حالات آئے ہیں، جیسے عامر بھائی نے کہا ہے کہ سسٹم صحیح نہیں ہے، سسٹم صحیح ہو جائے گا تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ یہ بھی بات صحیح ہے کہ پلیئرز بھی ذمہ دار ہیں اس میں، کیونکہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا، اور جو پرفارم نہیں کرے گا اس کو ٹیم میں بھی نہیں رہنا چاہیے، اس کو جانا چاہیے، فرسٹ کلاس کھیلنی چاہیے، تو وہاں جا کے اپنی فارم واپس لائیں۔ اچھا یوسف بھائی، میں نے کل بھی یوسف بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آپ کو فون کیے اور ان کی شاید دل آزاری ہو گئی، تو جو قوم کی دل آزاری ہوئی ہے اس کا علاج کون کرے گا؟
نہیں، وہ تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم سب کل دکھ میں تھے، افسوس میں تھے، اس لیے میرے سے بھی بات ہوئی، لوگوں سے بھی ہوئی. یہ بات ان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ کسی کی ذاتیات نہیں ہے، کسی کو ہم ان کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہے، ان کے فعل کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے عمل کو بتا رہے ہیں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اور وہ بہتر کرنے کی جگہ یہ ہے کہ ہم فرسٹ کلاس کھیلے جا کے. چلیں جی سکندر بخش صاحب، یہ جو جن پلیئرز کیے ہیں یوسف صاحب کو، اور ان کا خیال ہے کہ ان کی دل آزاری کر دی ہے یوسف صاحب نے، کیا یہ فون کر کے اور یوسف صاحب کو کہنا کہ آپ نے دل آزاری کی ہے یہ جائز ہے؟ کیا عوام کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے تو میں عامر کی ایک بات کو سیکنڈ کروں گا جو انہوں نے کہا ہے کہ کرکٹ بورڈ میں لوگ کام کرنا نہیں چاہتے. بالکل آئی ٹوٹلی ایگری وتھ ہم، اس لیے کہ وہ ایجنڈے کا تو مجھے نہیں پتا، مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ جب بھی میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کوئی ایڈوائس دینے کی کوشش کی، میرے کچھ بہت اچھے دوست ہیں وہاں پر، وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں یار خامہ کہ تم کام بڑھا رہے ہو، آرام سے سکون سے ہم باہر جا کے میچ کرتے ہیں کراتے ہیں، کیا فائدہ پاکستان میں میچز کرائیں گے، پریشر پڑتا ہے. تو یہ بات تو بالکل درست ہے. کل جو یوسف نے باتیں کی ہیں وہ ایکچولی ہم کرتے رہے، ہم تھوڑے دبی زبان میں کرتے رہے. یوسف نے بڑی کھل کر باتیں کی ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہٹ کی ہوں اور وہ حقیقت پہ ہیں. اس میں کوئی بھی ایسی چیز یوسف نے نہیں کہی ہے کہ جو غلط ہو یا کسی کو ڈائریکٹ ہٹ کیا ہو. اس نے ایک ٹیکنیکل باتیں بتائی ہیں، تو اس میں کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا یہ ضرور تھا کہ یوسف بہت زیادہ اوپن تھے، ہم دبی آواز میں بات ہیں، تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا، مگر یوسف نے بہت کھل کر بات کی اور بالکل فیکٹ اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈپلومیٹک طریقے سے بات کرنے کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اور یوسف جو ہے وہ ڈپلومیٹک طریقے سے بات نہیں کرتا ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے. تھوڑا نیا ہے تو اس نے ڈائریکٹ ٹھوک دیا. یہ اتنا بھی نیا نہیں ہے، کافی پرانا ہے سکندر بھائی، کافی پرانا ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرنے میں اس سے پہلے کہ ہم اب ہم سرفراز نواز صاحب کی طرف جائیں، اور مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے سرفراز نواز صاحب کی طرف جاتے ہوئے، اس سے پہلے عمران مانی صاحب کی ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس کو اینالائز کیا ہے. عمران مانی کی رپورٹ دیکھیے. صحراؤں کے دیش میں گرین شرٹس ریت کی دیوار بن گئے. شکست کا اصل سبب بنی زنگالود اور بوسیدہ بیٹنگ لائن جو پوری سیریز میں کپ کپ آتی رہی، لیکن ناکامی کا یہ داغ پہلی بار نہیں لگا. 2013 کا گراف ٹیم کی خستہ حالی کی کہانی سنا رہا ہے. پاکستان ٹیم اس دلدل میں دھس چکی ہے جس سے نکلنے کے لیے کئی جتن کرنا ہوں گے. اس سال مصباح الحق کے علاوہ کوئی بیٹسمین جم کر نہیں کھیل سکا جو تنہا ٹیم کو کئی بار مشکلات سے نکالتے رہے. آج انہی چہروں پر اداسی ہے جن پر کل تک رونق تھی. وہی ٹیم بے بسی کی علامت ہے، کامیابیاں جس کا اوڑھنا بچھونا تھی. اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، قصوروار کون ہے؟ کیا وہ سسٹم جس کے ساتھ بار بار کھلواڑ کیا گیا؟ کیا وہ عناصر جو صرف نوکری بچانے کے لیے ٹیلنٹ کا مذاق اڑاتے رہے؟ کیا وہ آفیشل یا کھلاڑی جو ٹیم اور ملک کے مفاد کو بھول گئے؟ کیپٹل ٹاک کے لیے عمران احمد مانی، جیو نیوز. جی سرفراز نواز صاحب، کرکٹ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، ہر کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ جب ہم ہارتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ میں اس سے پہلے وہ سکندر بخش کی بات کر لوں جو آپ نے کہا ڈپلومیٹک ہے، اور دوسرا وہ دیکھو وہ کراچی کا ہے، وہ ڈپلومیٹک بات کرے گا. یوسف لاہور کا پٹھا ہے، دودھ دہی پینے والا، وہ کھل کے بات کرے گا. بہرحال نہیں، کراچی میں بھی لوگ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں، بڑی سیدھی بات کرتے ہیں، صاف بات کرتے ہیں. نہاری کھانے میں تو نہاری تو آپ کی جو ہے نا وہ پسینے چھڑوا دیتی ہے، اور آپ صاف اور سیدھی بات کرتے ہیں. تو سچ بولنے والے کراچی میں بھی موجود ہیں، لاہور میں بھی موجود ہیں. آج کل آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، شاید اس لیے لاہور کی یاد زیادہ ستاتی ہے آپ کو. جی جی. اچھا، یہ بات اب جو کرکٹ کی آئی ہے اس میں آپ دیکھیں دیر آر نمبر آف تھنگس جو غلط کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو سلیکشن آف دا ٹیم جو ہے اس میں اتنا غلط سلیکشن ہے. اب آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ میں افریدی کو ایک وکٹ شاید نہیں ملی پورے اوور میں 5 میچز. نہیں ملی ہیں، کچھ نہیں ملی ہیں، کچھ وکٹیں تو ملی ہیں. نہیں ملی نہیں نا، وکٹ لیس تھا وہاں. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ریکارڈ دیکھ لیں گے، شاید ایک آدھ بھی شاید نہیں ہے. تو اس کے بعد دوسرا شعیب ملک کی ٹیم نے انکلوژن کر دیا. اس کے بعد رزاق کو ٹیم میں لے آئے ہیں. 12 لڑائیاں بھی چل رہی تھی. اب شعیب ملک کو کس پرفارمنس میں لے کے آئے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جوا مافیا ہے
یہ سکندر بگ صاحب غور سے سن لیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں جوئے کی بات کروں گا. یہی پاکستان کی کرکٹ کی تباہی ہے. اب آپ دیکھیں، نہیں یہ اس سیریز میں بھی جوا تھا. دیکھیں، میں نے میچز سے پہلے زمبابوے ایک روزہ میچز شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ایک میچ جوئے کی نظر ہوگا اور ایک آدھے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے. اچھا، ویسے میری ایک گزارش ہے آپ سے سرفراز صاحب کہ جو بھی بات کریں نا ایویڈنس کے ساتھ بات کریں. میں ایویڈنس بےچارے کسی پلیئر پہ الزام لگا دیں. نہیں، الزام نہیں لگاؤں گا. میں آپ کو جو پاس کی حقیقت ہے وہ دہراؤں گا. تاریخ سامنے لے کے آ رہا ہوں. اچھا، کہ اب نجم سیٹھی صاحب سے وہ ملاقات ہو رہی ہے وقاص یونس کی. اب وقاص یونس کا پہلے میں آپ کو بایو ڈیٹا بتاتا ہوں. ملک قیوم سے اس کو سزا ہوئی، فائن ہوا، سزا یافتہ. 2003 کا ورلڈ کپ جو تھا کیپٹن بنا. وہ اختر رسول کا بیان تھا کہ انضمام الحق ٹور جانے سے پہلے کسی میچ میں 10 سے زیادہ سکور نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے جنرل توقیر جہاز صاحب نے، اس وقت چیئرمین تھے، ٹیم سے فارغ کر دیا. تو پھر نجم سیٹھی صاحب تو اس سے یہی پوچھیں گے نا کہ بھائی تم ان معاملات میں ملوث کیوں رہے ہو؟ نہیں، آگے آ جائے نا. وقاص یونس کی پہلے بات کر لینا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کا جو دورہ ہوا، وہاں جو 3 پلیئر ہمارے پکڑے گئے، ہی واز کوچ. اب آپ کہیں کہ مجھے پتا نہ چلے میں کوچ ہوں کہ اندر ہو کیا رہا ہے. تو 3 وہ جیل بھی کاٹ کے آ گئے. اس کے بعد اس نے ابھی تو وقار یونس کا اس سیریز سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، وہ ملاقات ہوئی ہے نجم سیٹھی سے، ان کنٹینشن آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں مزید کہ اس نے پاکستان ٹیم میں جب یہ کوچ کر رہا تھا، ایک دم اس نے کہا میری صحت خراب ہو گیا، ٹیم چھوڑ دی. جا کے پھر ایک ہفتے کے بعد ہی وینٹ ٹو آسٹریلیا میں جا کے اس نے اپلائی کر دیا ایز اے کوچ. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جوئے میں ملوث رہے ہیں، جواریے رہے ہیں، ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے. یہ تو اس کی بات ہے. اب معین خان دوسرا دیکھ لیں. معین خان آئی سی ایل کا کوچ کم مینیجر رہا. آئی سی ایل کپل دیو کی تھی، جس کو آئی سی سی نے بین کر دیا کہ لاہور بادشاہ کی ٹیم جوا کر رہی ہے. ایک یہ چیز. دوسرا میاں داد کا انسیڈنٹ دیکھ لیں. شارجہ میں میچ تھا، میاں داد واز کوچ، اور یہ میچ فکس ہو گیا. میاں داد کو پتہ چل گیا. خالد محمود چیئرمین پی سی بی وہ موجود تھے. اور ایک دم جب یہ بیٹنگ کرنے گیا اپنا معین خان، تو میاں داد نے کہا کہ ابھی تم آؤٹ ہو کیا ہوگے. اس نے بیٹ اٹھایا، میاں داد کو مارنے کی کوشش کی. اس کے بعد پلیئر پاور وسیم اکرم اور تو پھر میاں داد کراچی کا صاف اور سیدھی بات کرتا نا. بات کیا تو اس کو فارغ کر دیا نا. 99 ورلڈ کپ جو بنگلہ دیش انڈیا اور کے خلاف پاکستان ہارا، وہ معین خان واز پارٹ آف اٹ. ڈنٹ یو نو دیٹ کیا ہو رہا ہے. چلے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کی تباہی جو ہے ایک جوا فیکٹر ہے. اس کے بعد فزیکل کنڈیشن جو پلیئروں کی ہے نا، وہ 30% بھی فٹ نہیں ہے. اچھا، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا شکیل شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ پارلیمنٹیرینز ہمارے ممبر سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے، وہ بھی آج کچھ غصے میں تھے، لیکن کچھ کہہ رہے تھے نہیں یار یہ اتنی زیادتی مت کریں. تو ذرا پارلیمنٹیرینز کی رائے سنیں، پھر شکیل شیخ صاحب کے پاس جاتے ہیں. اب یہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں یہ کرپشن میں بھی ملوث ہیں، اخلاقی طور پہ بھی گرے ہوئے ہیں. ان کی صحت دیکھیں، ان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں وہ ایک مثلا ایک بحیثیت پاکستانی یا کوئی ایک سیریس پان میں کھیلیں یا انہیں اپنا خیال ہو. انہی کھلاڑیوں نے بہت اچھا پرفارم بھی کیا ہے، تو تھوڑا سا انہیں اسپیس بھی دینی چاہیے. میں پوری ٹیم کو تبدیل کرنا چاہیے. قوم کو مایوس کیا انہوں نے، اور سوائے 1-2 اچھے کمیٹڈ پلیئرز کے علاوہ باقی سب اپنے اپنے لیے کھیلتے ہیں. قوم کے لیے اور ٹیم کے لیے کوئی نہیں کھیلتا. کبھی ہارتا ہے کبھی جیتتا ہے. تو میرے خیال میں کرکٹ میں ایسا ہوتا رہتا ہے. کرکٹ ٹیم کبھی اچھی طرح نہیں ہاری، ہمیشہ بری طرح ہار رہی ہے جو جتنے بھی میچز ہوئے ہیں. آپ کے سسٹم ہی بالکل کلیپس ہو رہا ہے. کوئی بھی ادارہ، آپ پورا پاکستان کے ادارے مجھے سمجھا دے کون سے صحیح کام کر رہی ہے. ہماری معاشرے بھی ایک اس طرف چلا گیا کہ ہم وقت گزارنے کے چکر میں ہیں. چاہے کوئی بھی ہو، حکومت ہو یا آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہو یا آپ کے اور ادارے ہو. اس طرح کرکٹ کا حال ہو گیا جس طرح ہمارے قوم کا حال ہو رہا ہے. اس طرح کرکٹ کا حال ہو گیا جس طرح ہمارے قوم کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے معاشرے کے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا. جی شکیل شیخ صاحب، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت جو کرکٹ میں زوال ہے، یہ دراصل ایک پورا جو ایک
پاکستان میں ایک زوال آیا ہوا ہے، سیاست میں، صحافت میں، ادب میں، معاشرت میں، ہر جگہ پہ زوال ہے، ہر جگہ ہم پرابلمس کا شکار ہیں، تو وہی چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے کرکٹ میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود تو کوئی اچھا کام نہ کریں لیکن کرکٹرز ہر میچ میں جیت کے دیں. نہیں میں صحیح بات ہے کہ زوال تو تھوڑا سا ہے، لیکن یہ کھیل ہے اور کھیل میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتی رہتی ہے. یہ جو فیس ہے پاکستان ٹیم کا، یہ تھوڑا سا گلومی ہے، تھوڑا سا پور پرفارمنس ہے. اور میں تو دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ پور ڈسپلن اور پور پرفارمنس میں کسی لڑکے کو نہیں کھیلنا چاہیے. آپ کو ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے اور سسٹم کے بعد پاکستان کو آپ نے لارنس لے کے دینے ہیں، اچھے پلیئر سلیکٹ کرنے ہیں پاکستان ٹیم. تو آپ کرکٹ بورڈ کے ممبر بھی ہیں، تو کرکٹ بورڈ جو ہے وہ پور پرفارمنس کو نہیں دیکھتا؟ نہیں، یہ اس میں اوور دی پیریڈ آف ٹائم چند لڑکے ایسے آ گئے ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ اچھے نہیں ہیں. اس کی بہت ساری بنیادی وجہ ہے. میں نے بہت سارے پروگرام سنے ہیں پاکستان میں، وہ یہ کہتے ہیں جی فرسٹ کلاس میں ہو، کھیلیں یہ وہ. میں آپ کو مثال دوں، ایک ہی مثال دوں گا، بہت ساری ہیں. اس وقت ڈومیسٹک کرکٹ میں سب سے اچھا جو لڑکا ینگسٹر کھیل رہا ہے اس کا نام ہے سمیع حسن، نیشنل بینک سے کھیلتا ہے. اب یہ لڑکا بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، 2-3 میرا 100 کر چکا ہے، 2-3 میچوں میں کر چکا ہے. اب اس لڑکے کے لیے کیا اسکوپ ہے؟ یہ ایک دم پاکستان ٹیم میں تو نہیں جائے گا. اس کا بہترین حل یہ ہوتا تھا کہ پاکستان اے کی ٹیم جو ہے نا وہ بائی لیٹرل ٹور کرے، دوسرے ملکوں کے ٹور پہ جائے، ان کو بلائے. اور اس لڑکے کو اگر آپ سال ایک میں موقع دے دیں اور اس کے بعد گروم کر کے آپ اس کو پاکستان ٹیم میں لے کے جائیں گے تو یہ رزلٹ دے گا. آپ دیکھیں کہ جو ڈائلیما ہے وہ سسٹم کا ڈائلیما ہے. 2010 میں یعنی 3 سال پہلے پاکستان کی لاسٹ ٹیم گئی تھی پاکستان اے کی ویسٹ انڈیز میں. اس کے بعد آج تک کوئی ٹیم نہیں گئی، کسی نے پلاننگ نہیں کی. دوز ہو آر ریسپانسبل مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. دیکھیں اس درمیان میں اب جو ایک ایم او یو سائن ہوا ہے نجم سیٹھی صاحب کا اور ہارون لوگوٹ کا، یہ بڑا اچھا سائن ہے کہ بائیلیٹرل ایکسچینجز ہوں گی جس میں جونیئر ٹور بھی ہوں گے. پچھلے 2 یا 3 مہینے میں پوری دنیا کی ٹیمیں نہ صرف ٹیسٹ اور ان میں انوالو تھی بلکہ ان کی اے ٹیموں کے بھی ایکسچینجز ہو رہے تھے آپس میں. یعنی شیکھر دھون جیسا یا دوسرے جو انڈین ٹاپ کلاس لڑکے تھے وہ بھی اس میں جا کے کھیلتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم میں اگر وہ پور پرفارم کرے، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جو ڈومیسٹک کھیلے نہیں، اس کو پاکستان ٹور دیں، پاکستان اے کا ٹور دیں، پاکستان کی ٹیم اے کہیں اور جائے، آپ بائیلیٹرل اس کو کریں. یہ جو ڈسرپشن بیچ میں آئی ہے، اٹ واز اے کلنگ انسٹنکٹ. اس نے پاکستان کرکٹ اور کرکٹرز کا نا حشر نشر کر دیا. چلیں یہ بات میں عامر سہیل صاحب آپ سے کروں گا. عامر سہیل صاحب کہ مارچ 2009 کے بعد سے کوئی بھی غیر ملکی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ نہیں آئی اور پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں ان کو کھیلنے کے لیے کہیں باہر ہی جانا پڑتا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ یار ہمیں کوئی ٹور کروا دو. انڈیا تو ٹور کرواتا نہیں ہے. تو کبھی ہم دبئی میں جا کے میچ کھیلتے ہیں کسی کے ساتھ، کبھی جا کے شارجہ میں میچ کھیلتے ہیں. تو یہ جو حالات اس ملک کے ہیں جس کی وجہ سے ہم سارے پریشان ہیں کہ یہاں پہ کوئی کرکٹ ٹیم ہی نہیں آتی، کیا یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری کرکٹ ٹیم کی کارکردگی اچھی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک فیکٹ ہے. یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ اب یہ مصیبت ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اور جب تک یہ نیٹو فورسز نہیں جائیں گی اور پاکستان کے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے تب تک کسی ٹیم نے آنا نہیں ہے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں آئی سی سی کی کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیز ہو چکی ہے تو اب آپ اس کے اوپر رو کیوں رہے ہیں؟ آپ امپرووائز کرتے ہیں، آپ کوئی نیا طریقہ کار نکالتے ہیں، آپ انوویشن لے کے آتے ہیں. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ انوویٹو نہیں ہے. ان کو سچویشن کی وہ جو گریوٹی ہے وہ سمجھ نہیں آتی، جس کی وجہ سے یہ سٹنگ ڈکس ہیں. یہ ابھی تک پاکستان کرکٹ کے لیے کوئی ایسا انوویشن نہیں لے کے آئے کہ اگر حالات خراب ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، جا کے ہم اپنی کرکٹ کو آگے لے کے چلے. یہ نہ ہو کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے. اب یہ لوگ جو ہیں اب دیکھیں بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیم نہیں آ رہی. بھئی آپ نے کیا ایفرٹ کیا؟ آپ نے آئی سی سی میں جا کے اپنا کیس کس طرح پلیڈ کیا کہ بھی ہماری کرکٹ ختم ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو چہرے یہاں سے پاکستان کرکٹ بورڈ سے وہاں پہ جاتے ہیں وہ کرکٹنگ ورلڈ میں اتنے زیادہ ریناؤنڈ نہیں ہیں، ان کی کوئی روٹس نہیں ہے وہاں پہ، جس کی وجہ سے وہ آپ کو مذاق میں ٹال کے واپس بھیج دیتے ہیں اور پاکستان کرکٹ کو وہ آگے نہیں آنے دے رہے، اور ہمارے لوگ بھی جو ہیں اس کا بیڑا گرک. اچھا، تو جو پہلے چہرے تھے کرکٹ بورڈ میں انہوں نے کیا کر لیا 2009 سے لے کے 2012 تک؟ آپ کو بتائیں نا کیا کر لیا جو پہلے چہرے تھے. دیکھیں پاکستان آپ کا ایک طرح کا پاکستان کے پاس ویٹو پار تھی آئی سی سی میں. پاکستان کرکٹ کا میں آپ کو ایک ہلکا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ آپ کے ایک پرانے ایڈمنسٹریٹر تھے عارف عباسی. اس وقت جوئے کا بہت زیادہ مسئلہ ہوا تھا تو آئی سی سی میں ایجنڈے پہ انہوں نے رکھا، انہوں نے کہا اس کو اسٹرائک آف کرو.
آپ ورنہ آپ کو سو کر دیں گے ہم لوگ. انہوں نے دروازہ کھول کے لارڈز میں کہا جب تک یہ لارڈ بروکس اس جگہ پہ ہے تب تک یہ آپ اس کو ایجنڈے پہ نہیں رکھ سکتے, پہلے اس کو ختم کریں پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو وہ اسٹرائک آف ہوا. بات ہے آپ یہ جو نیوٹرل امپائر لے کے آئے, یہ بھی عارف عباسی لے کے آئے, اور بھی کافی چیزیں پاکستان منواتا تھا, لیکن اب جو ہے آپ کی لابنگ نہیں صحیح, آپ کی کوئی کام ہی نہیں ٹھیک, جس کی وجہ سے آپ کو وہ سیریس لیتے ہی نہیں ہے. جی, یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ہماری بارہ جاری رہے گی. جی, ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے ساؤتھ افریقہ سے ہار گئی. پاکستانی قوم بہت مایوس ہے, غصے میں ہے. کیا یہ غصہ جائز ہے؟ کیونکہ کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے. محمد یوسف صاحب, آپ نے بھی بہت کرکٹ کھیلی ہے, آپ نے میچ جیتے بھی, آپ نے میچ ہارے بھی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ یہ جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے اس وقت, پاکستان کی کرکٹ ٹیم, یہ دنیا کی مظلوم ترین ٹیم ہے. مارچ 2009 کے بعد سے کوئی دنیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ نہیں آئی, ہمیں ہی باہر جا کے کھیلنا پڑتا ہے. تو اب حالات بہت خراب ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. تو اس صورتحال میں اگر ہماری ٹیم جو ہے وہ کہیں پہ ہار جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ غصہ کیوں دکھا رہے ہیں اس پہ؟ نہیں, ہمیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں پاکستان میں کوئی ٹیم نہیں آ رہی, لیکن اس کی حالات اس لیے ادھر ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کوئی آ نہیں رہا, تو یہ اور وجہ ہے. ہاں, ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں, جو بھی کرکٹ کھیلنے والے ہیں, جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں, ابو ظبی, دبئی, شارجہ, یہ پاکستان کو زیادہ سوٹ کرتی ہے بنسبت پاکستان کے, کیونکہ وہاں ٹرن زیادہ ہے, گرمی زیادہ ہے, ٹکٹوں کی جو فائدہ ہے وہ بیٹس مینوں کے لیے زیادہ ہے, اور ہمارے بولر جو اسپنر 3 کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہے, اور ادھر پیسرز کے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہے. اس حساب سے تو وہ جگہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے, گیم میں ہار جیت ہوتی ہے, لیکن جس طرح یہ ہار رہے ہیں, پچھلے میرے خیال 10 میچوں میں یہ 7 یا 8 میچوں میں 200 رنز نہیں کر سکے. کل مشکل سے 150 رنز کیے, اور اتنی فلیٹ وکٹس ہیں کہ میں اس کے بارے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. عامر بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کو تو یہ جو سرفراز نواز صاحب نے معین خان صاحب پہ بہت تنقید کی ہے, ان کی تنقید جائز ہے؟ مجھے نہیں پتا کون سی تنقید کی, ان چیزوں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اچھا, لیکن جو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک پرابلم کیا ہے, وہ میں نے بتائی بھی ہے کہ ہم بار بار ان لوگوں کو چانس دے رہے ہیں جو پچھلے 17-18 سال کھیل رہے ہیں, اور وہ بیٹنگ میں کوئی پرفارم نہیں کر رہے. 22-23 کی ایوریج ہے, اگر آپ دیکھ لیں. یعنی آپ کا اشارہ ہے شاہد آفریدی کی طرف؟ بالکل, آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں, جیسے میرے سے کل پوچھا ہے, اگر صحیح مشورہ نہیں دوں گا, صحیح بات نہیں کروں گا, تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں, مجھے گھر چلے جانا چاہیے. جی, اور اگر میں بات غلط کر رہا ہوں تو مجھے کوئی رانگ پروف کرے کہ نہیں جی آپ غلط بات کریں, وہ تو ہر میچ میں سینچری کرتے ہیں یا دوسرے میچ میں 50 کر دیتے ہیں. آپ پچھلی ان کی ساری 367 میچ ہے, وہ آپ نکال کے دیکھ لیں کتنی بار انہوں نے 50 کیا اور کتنی بار انہوں نے سینچری کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان سے بیٹنگ نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں میں بالر ہوں, جب بولنگ ہو جاتی ہے اور بیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں بیٹسمین ہوں. یہ کافی دفعہ ہم نے سنا بھی ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں حامد بھائی بات یہ ہے کہ نہ میں کسی شخص کے خلاف ہوں, انہوں نے جو کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور فیور ہم نے کسی پلیئر کی نہیں کرنی, فیور ہم نے اپنی کنٹری کی کرنی ہے, جس سے ہماری ٹیم بہتر ہو جائے, جس سے ہماری ٹیم کو ملک کو فائدہ ہو جائے. اچھا سکندر بخش صاحب, اب T20 کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, تو T20 میں پاکستان کی پرفارمنس ون ڈے انٹرنیشنل کی نسبت زیادہ بہتر ہے, اور پاکستان کا تجربہ جو ہے وہ دنیا کی سب ٹیموں سے زیادہ ہے. پاکستان نے سب سے زیادہ T20 کے میچ کھیلے ہوئے ہیں. تو آپ کو اب کیا نظر آ رہا ہے کہ T20 کے میچوں میں پاکستان کی پرفارمنس بہتر ہوگی؟ میں پہلے کچھ جو باتیں ہوئی تھی جیسے سرفراز نے کی, تو اس کا میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں. صاحب انہوں نے میچ فکسنگ کی بات کی, انہوں نے کہا میں آپ کے پروگرام کے تو پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سیٹھی صاحب سے ضرور ملیں, ان سے ایک بات کریں کہ وہ سارے لڑکے جو غلط کاموں میں انوالو رہے ہیں, جس طرح کے سرفراز بتا رہے تھے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, نام اس لیے میں نہیں لے رہا کہ میرے پاس پروف نہیں ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, مگر وہ سارے لوگ جن کے جو ان چیزوں میں انوالو رہے ہیں, جن کا نام ہے, ان کو پلیز خدارہ ٹیم کے نزدیک مت لائیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ محمد عامر کو دوبارہ لانے کی کوشش کر رہا ہے کرکٹ بورڈ, وہ زیادتی, ایک آدمی چور ثابت ہو گیا, اگر اچھا ٹیلنٹ ہے مگر چور تو تھا نا, سزا بھی ہوئی, اس کو دوبارہ مت لے کر آئیں. ہم جب تک لوگوں کو ایگزامپل نہیں بنائیں گے,
وہ جب تک یہ ہم معاشرہ نہیں سدھرے گا. ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ بھی اسی طرح ہے کہ ڈگری وہ کہتے ہیں کہ ڈگری جعلی ہو یا اصلی ڈگری ہے, اس کے باوجود بھی وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. تو یہ سارا ٹرکل ڈاؤن کر رہا ہے نا, وہ جو وہاں پہ کرتے ہیں وہ سارا کی طرف آ رہا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے ایک منٹ کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک منٹ سن لینا اگر آپ برا نہ منائے. وہ صاحب جو کہتے تھے کہ ڈگری اصلی ہو یا نقلی ہو, ڈگری ہوتی ہے, وہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیے, وہ اب اسمبلی میں نہیں ہے. نہیں ووٹ نہیں دے, مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف ثبوت آیا ہے, چیزیں ہیں, مگر وہ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, وہ ان کو فکر نہیں ہوتی. اسی طرح کرکٹ کے اندر ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کو جو کہ ان چیزوں میں انوالو ہیں ان کو دور کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ورنہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ابھی ایک شیخ صاحب نے یہ بات بولی کہ ہم یوسف نے کل بولا تھا کہ وہ لڑکے جو پرفارم نہیں کرے انہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی چاہیے. وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ شاہد افریدی کو کہ انڈر-23 یا پاکستان A ٹیم کے ساتھ پھر دوبارہ واپس بھیجیں گے, وہ اس سٹیج میں نہیں ہے. وہ اس سٹیج میں ہے کہ وہ اپنی فارم جا کر واپس لائے بائی پلئنگ ان فرسٹ کلاس کرکٹ. فرسٹ کلاس کرکٹ میں جب تک وہ نہیں کھیلے گا وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتا. اب آپ کا سوال کہ T20 میں ہم کیا کریں گے, T20 میں ابھی جو ہماری ٹیم ہے ان میں سے صرف 2 لڑکے انفارم ہیں, جس کے اندر سہیب ہے اور احمد شہزاد ہیں, اور باقی کوئی انفارم نہیں ہے. شعیب ملک کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں, آل راؤنڈر ہیں, بیٹسمین ہیں, بالر ہیں, اس لیے کہ بالنگ تو ان سے کرائی نہیں جاتی. شعیب ملک ثانیہ کے ہسبینڈ ہیں. ہاں رائٹ, وہ تھینک یو ویری مچ. اور پھر دوسرا رزاق کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ رزاق جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ میں حفیظ کے کپتانی میں نہیں کھیلوں گا. اب وہ دوبارہ آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں زکا اشرف کی وجہ سے جھگڑا ہوا. تو اب دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ اگر رزاق کو اچھی بالنگ نہیں ملی, وقت پہ نہیں ملی, ان کی پٹائی ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ حفیظ کی وجہ سے ہو. تو ابھی کھچڑی سی بنی ہوئی ہے. ہمیں جب تک اوور آل اس پوری چینجز نہیں کریں گے ہماری ٹیم بہتر نہیں ہوگی. مگر لگتا یہ ہے کہ شاید اس لیے کہ چھوٹا فارمیٹ ہے, T20 میں ہم بہتر کریں. چلیں, مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ T20 میں ہم بہتر کریں گے. اور آپ نے بھی آخر میں یہ بات کہی تھی سرفراز نواز صاحب, ملک جو ہیں وہ ان کے بارے میں سکندر بخش صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں, لیکن سارے جانتے ہیں وہ آف اسپنر ہیں, وہ بیٹسمین ہیں. تو T20 میں آپ کو کیا چانس نظر آ رہا ہے پاکستان کا؟ مجھے تو میر صاحب یہ لگتا ہے کہ ہی از اے پرچی ماسٹر. اس کی پرچی آتی ہے کہیں سے تو ٹیم میں اس کا نام آ جاتا ہے, ورنہ کبھی کبھی اسکور بھی کرتا ہے. نہیں, اب وہ کھیلا کہاں ہے جو اس کو اب T20 میں لے لیا. ابھی تو کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے, پیچھے میچوں سے کے بعد ہے. تو نہیں اس کو ٹیم میں شامل کرنے سے ہماری بیٹنگ لائن مضبوط نہیں ہوگی. نہیں, جب آپ کے پاس 2 آف اسپنر آلریڈی ہیں, ایک ورلڈ کلاس ہے, پھر حفیظ بھی اچھی آف اسپن کر رہا ہے, ساتھ بیٹسمین بھی ہے, تو اس کی جگہ کہاں بنتے ہیں؟ اس کی جگہ آپ آل راؤنڈر لے کے جائیں. حماد اعظم ہے, انور علی ہے کراچی کا آپ کے پاس, آپ ان کو ڈالیں فیوچر کے لیے. اب آپ دیکھیں آپ کے پہلے میچ میں 6 بیٹسمین 17 رن پہ آؤٹ ہوئے. میں نیچے ڈیپتھ کی بات کر رہا ہوں جو نہیں ہمارے پاس. پھر چوتھے میچ میں 5 وکٹیں گری 10 سکور پر, آخری میچ میں 5 وکٹیں گری کوئی 15-16 سکور پر. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے 4-5 اوپر سے آؤٹ ہوتے ہیں, نیچے سے آپ کے پاس ہے کوئی نہیں. دوسرا, ان کی جو فزیکل فٹنس ہے نا, یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 30% بھی نہیں ہے. یہ آپ کو کس طرح پتا ہے؟ گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے, گیند پکڑتے ہیں تو وہیں گر رہے ہیں. اور دوسرے ساؤتھ افریقن دیکھیں رننگ بٹوین دا وکٹس, انہوں نے 100 سنگل لیے ایسے گیند ان کے ہاتھ میں رکھ کے. آخری میچ میں 200 میں سے 100 سنگل تھے اور میرا خیال 9 یا 10 چوکے تھے, بعد میں مارا انہوں نے. جی سکندر صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں سرفراز کہہ رہے ہیں, میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, میں مسکرا رہا ہوں. اچھا, مسکرا رہے ہیں. عامر سہیل صاحب, T20 میں آپ کو کیا چاہ رہا ہے پاکستان کا؟ میرا خیال ہے پاکستان ٹیم کے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ چانسز کافی زیادہ بہتر ہیں, کیونکہ پاکستان جو ہے اس فارمیٹ کی نمبر 2 ان دا ورلڈ, اور ساؤتھ افریقہ کی رینکنگ جو ہے وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے پاکستان کے نزدیک ہے. لیکن پاکستان کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو T20 میں جو ہے ایکسل کر سکتے ہیں. اور جو ایک فٹنس کا, حامد میر صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2009 میں ہم لوگ, جب میں ڈائریکٹر گیم ڈیولپمنٹ تھا, ہم لوگوں نے ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا کہ ہر پلیئر جو فرسٹ کلاس کے لیے یا انڈر 19 کے لیے سلیکٹ ہوگا اس کا فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف پورے پاکستان میں 3% لوگ جو ہیں جو کرکٹرز ہیں وہ اس کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترے. اور یہی جو ریجنز کے پریزیڈنٹس تھے, انہوں نے جا کے ترلے منتے کر کے یہ ختم کریں, ہمارے جو ہے ووٹ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے, ہمارے جو ہے وہ صدارت چلی جائے گی, ہم نے لڑکوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو سکریپ کر دیا.
اب آپ کو آہستہ آہستہ آ کے پتا چل رہا ہے کہ آپ کی کرکٹ ان لوگوں کی وجہ سے کتنی پیچھے چلی گئی ہے. جب تک حامد میر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریجنل پریزیڈنٹس جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل اومیشنز کی ہوئی ہیں, فائنینشیل اومیشنز کی ہوئی ہیں, جب تک ان لوگوں کو سسٹم سے باہر نہیں کیا جائے گا, اور کرکٹ بورڈ کے جو لوگ جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے میں ان کا ساتھ دیا ہوا ہے ان کو تب تک باہر نہیں کریں گے, آپ کی کرکٹ آگے نہیں چلے گی. جی کرکٹ بورڈ کا نمائندہ شکر ہے میرے پاس موجود ہے شکیل شیخ صاحب کو ڈیفینس کرکٹ بورڈ کو. نہیں, مجھے عامر سہیل کی ایک تو بات سمجھ نہیں ہے کہ کس نے کیا 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 لیول. یہ جو فٹنس کے سٹینڈرڈ ہے نا یہ ہر سال ہر 6 مہینے بعد ہر ٹور سے پہلے تقریباً لیے جاتے ہیں. اس میں ریجنل ہیڈ کا یا کسی ایسوسیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثلاً اس ٹور پہ جانے سے پہلے ساروں کے فٹنس ٹیسٹ ہوئے ہیں. میں اتنا بتا سکتا ہوں اور بڑی اتھارٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے جو فٹنس لیول تھے لڑکوں کے وہ کم تھے اور کافی کم تھے, اور وہ ان کو ریلیکس کر کے سارے لڑکوں کو اس میں ڈالا گیا. جی 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 عامر صاحب سمجھا دیں, سن رہے ہیں وہ. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں فرسٹ کلاس ٹیموں کی بات کر رہا ہوں اور انڈر 19 کی ٹیمیں کی بات کر رہا ہوں جو ریجنز کی ٹیمیں ہیں. میں پاکستان ٹیم کی بات نہیں کر رہا. اس میں تو آپ نے ابھی رزاق کا بھی فٹنس ٹیسٹ نہیں لیا اور شعیب ملک کا بھی نہیں لیا. تو بات یہ ہے کہ اوور آل جو ہے وہ اتنے زیادہ اومیشنز ہیں پاکستان کرکٹ میں کہ کئی دفعہ آپ کو بیٹھ کے ایک طرف سے غصہ آتا ہے لیکن دوسری طرف آپ کو ہنسی بھی آتی ہے. شکیل شیخ صاحب, اب عبدالرزاق کا اور شعیب ملک کا فٹنس ٹیسٹ تو لینا چاہیے نا. نہیں, میرا خیال ہے کہ جو شعیب تھا نا وہ فرسٹ کلاس کھیل رہا تھا. 10 چکر لگوا لیں اسٹیڈیم کے. رزاق بھی جو ہے وہ ZTPL سے کھیل. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل بات بتا دیتا ہوں, حالانکہ یہ آؤٹ کرنے والی بات ہے. جو فٹنس ٹیسٹ ہے وہ لیول ہوتا ہے 20 مارکس ہوتے ہیں. پاکستان میں اس وقت کوئی 10 کے قریب بھی نہیں ہے. جو انگلش پلیئر ہیں یا ساؤتھ افریقن ہے یہ 14 پہ ہوتے ہیں یا 14 پلس ہوتے ہیں. پاکستان کا میں کہہ رہا ہوں کوئی پلیئر 10 کے قریب بھی نہیں ہے, اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے حامد میر صاحب کہ ایک سمپل بات ہے کہ اگر آرمی شیروں کی آرمی ہونا اور اس کا گیدڑ اس کا لیڈر ہو تو وہ شیر ہار جائے. گیدڑ کون ہے؟ اور میں آپ کو گیدڑ کون ہے؟ آپ اپنا کمانڈر صحیح کریں. کمانڈر, اچھا یعنی کہ مصباح اللہ کو گیدڑ کہہ رہے ہیں آپ کمانڈر صحیح کریں. یہ زیادتی. کمانڈر اگر صحیح کریں. کرکٹ بورڈ کی گورننگ کمیٹی کا ممبر کہہ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کا کپتان گیدڑ ہے. سر یہ بڑی زیادتی. دیکھیں مصباح کھیلتا اچھا ہے, وہ از اے گڈ کرکٹر, لیکن وہ لیڈر نہیں. اچھا میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں ان کے اوپر کہ ان کی جو ایج ہے نا یہ بالکل مس گائڈ کیا گیا ہے. اب رزاق کا دیکھ لیں, 96 میں میں نے کیمپ لگایا لاہور میں, ہی کیم دیر. اس نے کہا یہ کہ میں ایک انڈر 19 ٹیم جا رہی تھی ویسٹ انڈیز, تو اس نے کہا میں 20 سال کا ہوں. تو میں نے ہارون رشید کو فون کیا کہ یار 20 سال کا ہونے والا ہے. تو اس نے کہا اگر 20 کا نہیں ہوا تو اس کو بھیج دو. تو اب یہ کہتا ہے میں 33 کا ہوں. اس وقت سے لے تو یہ 37-38 کا بنتا ہے. جی تو یہ جبڑے ٹیسٹ ان کے کرائیں تاکہ ان کی صحیح عمریں آئیں, اس سے فزیکل کنڈیشن پتا چلے گی. ہمارے کرکٹرز پہ بڑے بڑے الزام لگ رہے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ ٹیم ہار جائے تو اتنے زیادہ الزام نہیں لگنے چاہیے. اب سرفراز نواز کہہ رہے ہیں کہ جبڑے ٹیسٹ کراؤ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے سرفراز نواز صاحب پرچیوں کی کہ پرچیاں چلتی ہیں. شکیل شیخ صاحب چھوٹا ہے جواب دیجیے گا, یہ عمر امین مکمل طور پہ فلاپ ہو گیا, اس کی پرچی کون دیتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک ینگسٹر تھا اور انہوں نے چانس دیا ہے. آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, وہ فلاپ ہوا. پہلے بھی وہ کھیلا تھا, اس کو میرا خیال ہے 14 اننگیں رن پہ دی گئی تھی انگلینڈ کے خلاف اور ایشیا کپ میں. میرا خیال ہے اس میں ٹیکنیکل تھوڑے سے فلاس ہے جس کی وجہ سے اس دفعہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اور میرا خیال ہے کہ جو نہیں کامیاب ہوا اس کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی چاہیے, پاکستان سے کھیلنا چاہیے اور اپنا پروف کر کے آئے. میرا بھی خیال پرچی صرف وہ چاہ رہے یہ تھے کہ کوریڈور کھولا جائے جو نوجوان لڑکے ہیں. یہ سہیل تنویر جو ہے اس کو بھی بار بار ڈال دیتے ہیں بیچ میں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی جس آدمی کا بالنگ ایکشن نہیں ہے وہ کہاں سے آ جاتا ہے. یوسف صاحب آپ بتائیے, آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں, یہ سہیل تنویر کی پرفارمنس مجھے تو کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہی, یہ بار بار ٹیم میں کیسے آ جاتا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ آپ پرفارم نہیں کر رہا یا پیچھے بھی پرفارم نہیں کیا ہوگا, لیکن یہ نہیں کہ وہ پرچی نہیں ہے. اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو ضرور فرسٹ کلاس میں بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے 3 پلیئرز کا کہا ہے, جیسے حفیظ ہے, عمر اکمل ہے, شاہد افریدی, یہ تینوں پرچی نہیں ہے لیکن پرفارم نہیں کر رہے. تو ان تینوں کو جا کے اپنی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں کرکٹ میں بیٹنگ میں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر آپ ان تینوں کے آؤٹ دیکھیں گے نا پانچوں, یہ 5 ون ڈیز میں, تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ایک سیزن پورا
سہیل تنویر کو 1 اوور میں 25 سکور پڑا ہے اور چوکے پہ چوکا لگ رہا تھا اور لوگوں کے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حامد بھائی, ان کو فرسٹ کلاس کے لیے بھیجیں, آگے سلیکٹ نہ کریں, جب بہتر ہو جائے پھر لیں. کسی کے ذاتیات تو ہماری کسی سے بھی نہیں ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہو کر آئے. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کو ہاسپٹل بھی جانا پڑتا ہے, میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے. اس ٹائم یہ کرکٹ کے لیے بیمار ہے, ان کو فرسٹ کلاس جو ہے ڈومیسٹک جو ہے وہ ہاسپٹل ہے, اور فرسٹ کلاس کھیلنا وہ میڈیسن ہے. یہ ساری چیزیں کر کے آئیں, اپنے آپ کو بہتر کریں, ایک سیزن کھیل کے آئیں, پھر شو کریں آ کے. اچھا عامر سہیل صاحب, اب T20 کا شروع ہونے والا ہے, ہمارا ٹیکس شروع ہونے والا ہے, تو جیسا کہ یہ جو سیریز تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہم ہار گئے, لیکن اس میں 2 نئے لڑکے سامنے آئے, بڑے اچھا کھیلے ہیں. سہیب مقصود بڑا اچھا کھیلے ہیں, اور احمد شہزاد صاحب جو ہیں وہ تو پرانے تھے لیکن انہوں نے اچھی پرفارمنس دکھائی. تو 2 اچھے بیٹسمین تو ہمیں مل گئے. تو اب کیا کرنا چاہیے اس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کہ کم از کم اس میں ہم اچھی پرفارمنس دیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ کی جو ہے کنسسٹنسی سلیکشن میں بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ روز 2 میچوں کے بعد ایک پلیئر کو ڈراپ کر کے نئے کو کھلا دیں گے تو کسی کو بھی آپ کانفیڈنس نہیں دے سکتے. دیکھیں, فرسٹ آپ کی یہ T20 میں پرفارمنس ٹھیک ہوگی. میں صرف حامد بھی صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سولوشنز کی بات ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کے پروگرام کا ٹاپک ہی یہی تھا. سب سے پہلے آپ کو جو ہے کلب کرکٹ کو ریوائیو کرنا پڑے گا, اور گورنمنٹ کو لیجسلیشن کرنی پڑے گی. یہ جتنے بھی اسکول ہیں پاکستان میں, چاہے پرائیویٹ ہیں, یہ جو ہیں, ان کو سپورٹس میں لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا. یہ 500 روپیہ آپ کے بچے سے فیس لیتے ہیں سپورٹس کی, ایک سردیوں میں 1 دن سب کو جمع کر لیتے ہیں, مہمان خصوصی بلا لیتے ہیں, تو پرائز دلوا دیتے ہیں, دیٹس اٹ. لیجسلیشن لانی ہوگی, لازمی اور لازم ملزوم کرنا ہوگا ایجوکیشن اور سپورٹس کو, کیونکہ یہ دونوں ہینڈ اینڈ گلو ہیں. اسی سے کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, اسی سے معاشرے میں آپ ٹالرنس پیدا کریں گے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے چیز, تو یہ جتنی اگریسو آپ کی یوتھ ہوئی بھی ہے, آپ کو آگے چل کے بہت مسئلہ ہوگا. اچھا سرفراز نواز صاحب, آپ کتنے اچھے فاسٹ بالر تھے, آپ ریورس سوئنگ بڑی زبردست کرواتے تھے. تو یہ آپ چھوڑیں, یہ سیاست ویاست کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کوئی کرکٹ کی اکیڈمی کھولیں, لڑکوں کو ریورس سوئنگ سکھائیں, جس طرح کے عامر سہیل صاحب کہہ رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, میں نے یہ پہلے سوچا ہوا ہے. سیاست سے کنارہ کش ہو گیا ہوں, اور اکیڈمی یہاں پہ انشاءاللہ 10-15 روز میں شروع کر رہا ہوں, جہاں فاسٹ بالر اور دوسرے بچوں کو بھی سکھانی ہے کرکٹ. لیکن کرکٹ ٹیم کے اوپر میں ذرا 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا سلیکٹر نے ابھی تک نہ تو اوپننگ فاسٹ بالنگ پیئر انہوں نے کوئی بنایا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی بدل دیتے ہیں, عرفان کے ساتھ کوئی اور آ جاتا ہے, نہ ہی انہوں نے بیٹنگ اوپننگ پیئر بنایا. اس کے بعد فردر آ جائیں, مڈل آرڈر روز چینج کرتے ہیں, لوور مڈل آرڈر تو ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ آپ تو یہ ان سب کو چینج کیوں نہ کر دیا جائے جن کے پاس سلیکشن کا اختیار ہے. میں آپ کو یہ اس کا سلوشن بتاتا ہوں. جو تباہی ہو رہی ہے, تباہی تو ہو گئی ہے, اور یہ جو جسٹس صدیقی صاحب نے, شوکت صدیقی صاحب نے آرڈر کیا نا کہ الیکشن کرائیں اور اس کے بعد ریگولر PCB چلے, تو یہ میں کہوں گا کہ بڑا اچھا ڈیسیژن تھا. جو انٹرا کورٹ میں اپیل ہوئی ہے وہاں پہ بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سولوشن ایٹ پریزنٹ از الیکشن ان PCCB, تاکہ اس کو صحیح استوار پہ لے کے جایا جائے. اچھا جی, سکندر بخش صاحب, جب محسن خان صاحب اسی کرکٹ ٹیم کے ساتھ تھے 2012 میں, تو یہ کرکٹ ٹیم جو ہے یہ انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کو شکست دے رہی تھی. تو یہ بتائیں کہ محسن خان کو کیوں نکال دیا؟ دیکھیں میر صاحب, میں ایک بات بہت صاف اور بالکل اپنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیمیں چلتی ہیں اس میں جو کپتان یا جو ہوتا ہے وہ اتھارٹی ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ معین خان جو ہے جب وہ ٹیم کے مینیجر نہیں تھے تو ایک ہی بات مسلسل کہہ رہے تھے کہ جناب اسپیشلسٹ وکٹ کیپر ہونا چاہیے. جب وہ ٹیم کے مینیجر بن گئے تو انہوں نے پورے کے 5 میچ عمر اکمل سے وکٹ کیپنگ کروا دی. آخری میچ جس میں ساؤتھ افریقہ نے اپنے 3 کھلاڑیوں کو ریسٹ دیا, اس میں تو وہ کھلا دیتے سرفراز کو, انہوں نے نہیں کھلایا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات نہیں چلتی. یہ بات میں بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو کوچ ہوتا ہے وہ اپوائنٹ ہوتا ہے, وہ لڑکوں کے کہنے پر ہوتا ہے. محسن خان نے ضرور 3 میچ کی سیریز انگلینڈ کے خلاف جیتی تھی, اس کے بعد وہ ون ڈے اور T20 ہار گئے تھے. ان کو نکالا ہوگا تو لڑکوں نے نکالا ہوگا, ان کو کبھی کرکٹ بورڈ نے نہیں نکالا. لڑکوں نے ہی ان کی شکایت کی ہوگی, ان کی کچھ کمزوریاں بتائی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ نکلے ہوں گے. کیونکہ وہ ڈسپلن کے بڑے سخت پابند تھے.
آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. مطلب ہے کہ وہ تو کوشچن مارک آ رہا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ کوشچن مارک ہے کہ ڈسپلن کا کون سخت تھا یا نہیں تھا. جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, وہ فیصلے کرواتے ہیں کہ کوچ ہمارا کون ہوگا. اچھا, اب جو ہے وہ بہانے ہو گئے ہیں کہ واٹ مور اچھا کوچ. چلیں یہ میں آخر میں جاتے جاتے عامر سہیل صاحب یہ بتائیے کہ ڈسپ کیا اہمیت ہے. کوچ جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہونا چاہیے یا لڑکوں کا پلیئرز کا اپر ہینڈ ہونا چاہیے؟ چھوٹا سا جواب دیجیے گا. کسی کا اپر ہینڈ نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ بورڈ کی پالیسی ہونی چاہیے جس کو یہ ریفلیکٹ کروائیں گراؤنڈ کے اندر جا کے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عامر سہیل. یوسف صاحب, سکندر بخش صاحب, سرفراز ماں صاحب اور جناب شکیل شیخ صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پاکستانی قوم کو ہمیشہ متحد رکھتی ہے. اسی لیے آج ہم نے کرکٹ ٹیم کی شکست پہ بات کی. کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. ہماری ٹیم اچھا نہیں کھیلی, ہم نے اپنی ٹیم کی خامیوں پہ آج بات کی ہے اور کوشش کرنی چاہیے ارباب اختیار کو کہ اس کی خامیوں کو دور کریں. اور T20 میں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ جیت سکتی ہے. پاکستان کا ریکارڈ اچھا ہے اور ہمیں سیاست سے اور حکومت کی گورننس سے, ادھر سے ادھر سے, ارباب اختیار سے, حکومت سے خوشی کی خبریں نہیں ملتی. ہم کرکٹ میں سے خوشی کی خبریں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ بھی اگر گورننس اچھی ہوگی, یہاں پہ بھی اگر ڈسپلن ہوگا, یہاں پہ بھی اگر محنت کی جائے گی, ایمانداری سے اگر ٹیم سلیکٹ کی جائے گی تو پھر ہی معاملات بہتر ہوں گے. یہ جو کرکٹ کا زوال ہے, جو کرکٹ میں آپ کو شکست نظر آ رہی ہے, یہ دراصل وہ مجموعی شکست و ریخت کی عکاسی کر رہی ہے جس کا ہم سب شکار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پاکستان ان مشکل حالات سے نکلے اور کرکٹ بھی ان مشکل حالات سے نکلے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.